الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا۔ خدا کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ خدا نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم قدس کے موضوع پر چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہم نے گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہماری اسرائیل کے ساتھ جنگ، اسرائیل کے ساتھ مخالفت کوئی ذاتی نہیں ہے، ذاتی مفادات کے لیے نہیں ہے، اقتدار ذاتی کے حصول کے لیے نہیں ہے، اپنی منمانی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم آئیڈیالوجی کی بنیاد پر اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں اور اسرائیل کی مخالفت کرتے ہیں، اور اپنے بل بوتے پر جتنی ہمارے اندر طاقت موجود ہے اس کے مطابق ہم اسرائیل کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ یہ ہماری نظریات، ہماری آئیڈیالوجی اور ہمارے افکار کی وجہ ہے۔ اور اس میں ہم نے عرض کیا تھا ایک آئیڈیالوجی یہ ہے کہ چونکہ اسرائیل امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی حکومت کے خلاف ہے، امام علیہ السلام کی عالمی حکومت، امام علیہ السلام کی وہ خلافت الہیہ اور الہی حکومت کے قیام میں مخالفت کرتا ہے اور اس کے سامنے روڑے اٹکا رہا ہے، اس کے سامنے سازشیں کر رہا ہے اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے، اس لیے ہم امام علیہ السلام کے اس دشمن، امام علیہ السلام کے مشن کے اس دشمن کے مخالف ہیں۔ اور چونکہ ہم امام علیہ السلام کے مشن کی تکمیل کے لیے کوشاں رہنے والے ہیں اور اس کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اس لیے ہم اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ دوسری بات ہم نے یہ عرض کی تھی کہ ہمارے مظلوم امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو بھی ظالم ہو تم نے اس ظالم کا مقابلہ کرنا ہے، اور جو بھی مظلوم ہو تم نے اس مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ اسرائیل ظالم ہے اور فلسطینی مظلوم ہے، غزہ کے مسلمان مظلوم ہیں، ہم ان مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ یعنی اسرائیل کے ساتھ ہماری جنگ آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ہے، اسرائیل کے ساتھ جنگ ہمارے ذاتی مفادات کے لیے نہیں ہے۔ تو بس اسرائیل کو مردہ باد جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یا ہم امریکہ کو جب مردہ باد کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا امام زمان لبیک، لبیک یا مہدی کہنا اور مرد آباد اسرائیل کہنا، یعنی دونوں ایک ہی بات ہے۔ یعنی میں جب مرد آباد اسرائیل کہہ رہا ہوتا ہوں تو میں حقیقت میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی حکومت کے مخالف کے خلاف نعرہ لگا رہا ہوتا ہوں اور امام علیہ السلام کے مشن کی حمایت کا اعلان کر رہا ہوتا ہوں۔ تو بس میں یہ جو مرد آباد امریکہ اور مرد آباد اسرائیل کہہ رہا ہوتا ہوں یہ اپنی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر کہہ رہا ہوتا ہوں، اس لیے کہ جہاد کے سٹیپس ہیں۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ تلوار لیں اور ظالم کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو جائیں، جو بھی خلافت الہیہ، جو بھی حکومت الہیہ کے قائم کرنے میں مخالفت کرے اس کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ یا دوسرا سٹیپ یہ، اگر اس کے اوپر آپ قادر نہیں ہیں تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ زبان سے اس کی مخالفت کریں، اور اگر آپ زبان سے بھی اس کی مخالفت نہیں کر سکتے تو آپ دل میں اس کے خلاف بغض رکھیں۔ نہ، ہم تو زبان کے ساتھ تو کم از کم مخالفت کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب ہم اسرائیل کے خلاف آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں تو حقیقت میں ہم
جہاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم یوم القدس مناتے ہیں تو حقیقت میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ حقیقت میں ہم عزاداری کر رہے ہوتے ہیں۔ عزاداری کیا ہے؟ عزاداری یہی ہے نا کہ حکومت الہیہ کے قیام کے لیے جو اٹھا تھا اس کی حمایت کے لیے آواز بلند کرنا، اور جو اس کے مخالف ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنا، یہی عزاداری ہے۔ عزاداری یعنی حسین ابن علی علیہ السلام جو حکومت اسلامی، حکومت الہیہ کے قیام کے لیے جنہوں نے قیام کیا تھا، اس ظالم کے، اس غاصب کے خلاف جو قیام کیا تھا وہ امام علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ تو امام علیہ السلام کے حق میں آواز کو بلند کرنا اور اس دشمن امام کے مخالف آواز بلند کرنا، یہی عزاداری ہے۔ اسی لیے حضرت امام خمینی نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں بوسے دیتا ہوں ان ہاتھوں کو جو عزاداری سید الشہداء میں اٹھتے ہیں، کہ یہ ہاتھ حقیقت میں تمہارے سینے پر نہیں، یہ یزیدیت کے منہ پر تماچا ہوتے ہیں۔ تو آج ایک عزاداری یہ ہے کہ ہم اس مردہ یزید کے خلاف آواز کو بلند کریں اور اس وقت کے امام کے حق میں آواز کو بلند کریں، اور ایک عزاداری یہ ہے کہ آپ اس وقت کے موجودہ جو شیطان ہے، جو موجودہ یزید ہے، اس کے خلاف آواز بلند کریں، اور آپ کے امام وقت جو ہیں ان کی حمایت کے لیے آواز بلند کریں۔ یہ عزاداری جو مردہ یزید کے خلاف کرنا ہے یہ ثواب ہے، اور آج کے وقت کے یزید کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہونا اور اس کے مقابلے میں آواز کو بلند کرنا اور اپنے امام کی حمایت اور ان کی حکومت الہیہ کے قیام کی حمایت کی آواز کو بلند کرنا، یہ عزاداری آج کی عزاداری ہے۔ یہ عقل کہتی ہے کہ آج یہ عزاداری کرو۔ تو بس یوم القدس حقیقت میں عزاداری کی ایک شکل ہے، اور عزاداری کی وہ شکل ہے کہ جس میں میں امام وقت کی حمایت کر رہا ہوتا ہوں اور یزید وقت کے منہ پر تماچے مار رہا ہوتا ہوں۔ دوسرا، جب میں یوم القدس کو منعقد کر رہا ہوتا ہوں اور قدس کے دن میں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف آواز کو بلند کر رہا ہوتا ہوں، تو میں حقیقت میں تبرہ کر رہا ہوتا ہوں۔ تبرہ بھی یہی ہے نا، تبرہ یہی ہے کہ وہ جو دشمن حق ہے، وہ جو ظالم ہے، اس کے خلاف آواز بلند کی جائے۔ اسرائیل ظالم ہے، اسرائیل غاصب ہے، اس کے خلاف آواز بلند کرنا یہ تبرہ ہے۔ تبرہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس شخص سے مخالفت کی جائے، نہ اس شخص کے کردار سے مخالفت کی جائے۔ وہ ہماری شخص سے تو لڑائی نہیں ہوتی، ہماری اس شخص کے کردار سے لڑائی ہوتی ہے۔ اس شخص وہ کردار کسی کے اندر بھی نظر آئے، ہم اس سے نفرت کریں گے، ہم اس سے بغض رکھیں گے، اور اگر ممکن ہو سکے تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور اگر اس سے زیادہ خدا توفیق دے تو ہم اس کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو جائیں گے، ہم مظلوم کا دفاع کریں گے، ہم ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے۔ تو یہ حقیقت میں تبرہ ہے جو ہمارے فروعات دین میں سے ہے، جو ہم پہ واجب ہے، بس ہم واجب کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز، ہم جہاد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں نے پہلے عرض کر دیا، یہ جہاد کی ایک قسم ہے کہ آپ ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو کر آواز بلند کریں، مظلوم کے حق میں آواز بلند کریں، یہ جہاد ہے۔ بس ہم فروعات دین میں سے جہاد اور تبرہ پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ عزاداری جو ہماری شہرگ حیات ہے، ہم حقیقت میں عزاداری کر رہے ہوتے ہیں یوم القدس کے دن۔ یوم القدس کا منانا حقیقت میں عزاداری ہے، حقیقت میں یہ تبرہ ہے، حقیقت میں یہ جہاد ہے، اور ہم فروعات دین پر عمل کر رہے ہوتے ہیں جو ہم پر واجب ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایران کے حق میں آواز بلند ہو رہی ہوتی ہے۔ نہیں،
حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے انقلاب اسلامی ایران آنے کے بعد جو 2 بڑے کام کیے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ حضرت امام خمینی نے اس شاتم رسول، اس گستاخ رسول سلمان رشدی کے خلاف فتویٰ دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ واجب القتل ہے، اور دوسرا یوم القدس کا اعلان کیا تھا کہ جمعۃ الوداع اس کو تمام مسلمان یوم القدس کے طور پر منائیں گے، قدس کی آزادی کے لیے، فلسطینیوں کے حق میں، مظلوموں کے حق میں آواز بلند کریں گے، قبلہ اول کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے تقدس کو بحال کرنے کے لیے آواز بلند کریں گے۔ بس حضرت امام خمینی نے یہ جو 2 کلمات، 2 اہم احکام صادر فرمائے، یہ بہت سخت تھے، لیکن اس لیے صادر فرمائے کہ اب ولایت کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اب حقیقت میں امام کی سربراہی میں، امام کے فقہا نے، امام کے علم سے متصل لوگوں نے یہ قیام کیا تھا اور ایک حکومت بپا کی تھی۔ بس ان کی ذمہ داری تھی کہ جہاں پر بھی اسلام کے مقدسات کی توہین ہوگی، یہ ان کا دفاع کریں۔ یہ فلسطینی مظلوم تھے، وہاں پر ہمارا بیت المقدس تھا، بیت المقدس تھا، بیت اللہ تھا، اللہ کا گھر ہے، وہ اس کا دفاع کرنا ہے۔ بس یہ ولایت کی حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ اس کے لیے آواز بھی بلند کریں، اور وہ شاتم رسول جو گستاخ رسول ہے، جس نے رسالت کی توہین کی ہے، اس کا بھی دفاع کرے، اس کے خلاف اعلان جنگ کرے۔ اور آئے تھے آغا رفسنجانی جو اس وقت کے صدر تھے، انہوں نے آ کر کہا تھا، امام یہ جو آپ نے فتویٰ دیا ہے اس کے واجب القتل ہونے کا، وہ ہمارا شہری نہیں ہے، وہ ایرانی نہیں ہے، آپ غیر ایرانی جو کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے اس کے قتل کا فتویٰ کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ عالمی اصولوں کے خلاف ہے، یہ عالمی قوانین کے خلاف ہے، اس سے کیا ہوگا؟ حضرت امام خمینی نے پوچھا، کہا کہ وہ اپنا سفارت خانہ بند کر دیں گے، اس کے اور کیا ہوگا؟ وہ اپنے تمام سفیروں کو یہاں سے بلا لیں گے، اور کیا ہوگا؟ کہتے ممکن ہے ہمارے اوپر جنگ کر دیں، کہا اور کیا ہوگا؟ کہا ممکن ہے ایران ختم ہو جائے۔ کہا تو کیا ہم نے یہ انقلاب ایران کو بچانے کے لیے کیا ہے یا اسلام کو بچانے کے لیے کیا ہے؟ ہم اسلام کا دفاع چاہتے ہیں، ہم ایران کا دفاع نہیں چاہتے۔ پس ہر اس شخص کے لیے جو معصومین علیہ السلام کی عالمی حکومت کا قیام چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ قدس والے دن گھر سے باہر نکل کر کم از کم یہ اعلان ضرور کر دے کہ میں آج کے یزید کو نہیں مانتا، میں آج کے حسین کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہی عزاداری ہے، یہی تبرہ ہے اور یہی جہاد ہے۔ پس جب ہم یوم القدس کو منا رہے ہوتے ہیں تو حقیقت میں ہم تبرہ کر رہے ہوتے ہیں، جہاد کر رہے ہوتے ہیں اور عزاداری کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنا ظالم ہے اسرائیل، صرف چند جملوں میں عرض کر دینا چاہ رہا ہوں۔ اسرائیل اتنا ظالم ہے کہ اس وقت تک فلسطین کے نہتے مسلمانوں کو 42,000 سے زائد افراد کو وہ بے دردی کے ساتھ قتل کر چکا ہے، ان کی عصمت دری کر رہا ہے، مظلوم بچوں کو مار رہا ہے، مظلوم بوڑھوں کو مار رہا ہے، خواتین کو قتل کر رہا ہے۔ کس بے دردی سے قتل کر رہا ہے؟ ماؤں کی گودوں سے بچوں کو چھین کر، ماؤں کے سامنے بچوں کے پاؤں سے پکڑ کر، دیواروں سے سر پٹک کر سر کو کچل رہا ہے۔ یہ ہے آج کا یزید۔ ماؤں کے سینوں پر بچوں کو لٹا کر، ماں اور بیٹے اکٹھے کو گولی مار کر ماؤں کے سامنے مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے۔ ماؤں کے سامنے بچوں کے ٹکڑوں کو پھینک رہا ہے، پھیلا اور بکھیر رہا ہے۔ ماؤں کے سامنے جوانوں کی لاشوں کو آگ لگا رہا ہے۔
یہ ہے آج کا یزید، یہ ہے آج کا اسرائیل، جس کے مقابلے میں ہمیں کھڑا ہونا ہے، ہمیں آواز کو بلند کرنا ہے۔ اگر ہم حسینی ہیں، اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کے دیے گئے ان اصولوں کو فالو کر رہے ہیں تو ہمیں یوم القدس والے دن براعت کا اظہار کرنا ہے اور معصومین علیہ السلام کے ساتھ محبت و ولایت کا اعلان ایسے کرنا ہے کہ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں اور ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا ہم سب کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی سیرت پر عمل کر کے حقیقی معنوں میں عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے، حقیقی معنوں میں تبرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے دن میں جو جہاد مجھ پر واجب ہے وہ جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔